بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں؟ میں محمد مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمت بلاگ۔ آج اس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے کرمنل لاء کے حوالے سے۔ یہ ٹاپک ہے ہمارا۔ ٹاپک یہ ہے کہ آپ روٹین میں سنتے ہوں گے جن لوگوں کے کیسز کرمنل کیسز ہیں یا کرمنل کیسوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ چلان کیا ہوتا ہے۔ آج ہم چلان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ یہ چلان جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے ضابطہ فوجداری کا دفعہ 173 173 ضابطہ فوجداری جو ہے اس کا دفعہ جو ہے 173 جو ہے وہ چلان کو ڈیل کرتا ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے اس حوالے سے۔ یہ چلان جو ہے جی، چلان کو رپورٹ بھی کہتے ہیں۔ رپورٹ انڈر سیکشن 173 رپورٹ کیا ہوتی ہے؟ اب جب بھی کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے، ایف آئی آر درج ہونے کے بعد سیکنڈ اس کا جو فیز ہوتا ہے وہ انویسٹیگیشن کا ہوتا ہے۔ انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ انویسٹیگیشن کے بعد جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی رپورٹ بنتی ہے۔ یہ انویسٹیگیشن تک ایف آئی آر کا لانچ کرنا، اس کی انویسٹیگیشن کرنا، یہ ڈومین ہے پولیس کی۔ یہ پولیس کی پاورز ہے، پولیس ہی کرتی ہے۔ ایف آئی آر درج بھی پولیس کرتی ہے، اس میں انویسٹیگیشن بھی پولیس کرتی ہے۔ یہ تو کام کرتی ہے پولیس۔ جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پولیس جو ہے ایک رپورٹ بناتی ہے۔ اس رپورٹ کو ہم چلان کہتے ہیں۔ اچھا، رزلٹ آف انویسٹیگیشن کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی سے مراد یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد وہ جو ملزم جس پہ الزام لگا ہوتا ہے ایف آئی آر میں، اگر دوران تفتیش یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ ملزم اس میں ملوث پایا گیا ہے تو پھر وہ رپورٹ جو ہے وہ اس میں لکھا جاتا ہے کہ یہ ملزم جو ہے یہ گناہ گار ہے۔ دوسری سائڈ پہ آتے ہیں تو اگر دوران تفتیش ملزم بے گناہ پایا جاتا ہے تو پھر اس رپورٹ میں لکھا جاتا ہے کہ یہ ملزم جو ہے یہ بے گناہ ہے۔ لیکن لیگل ٹرمینالوجی میں ہم دونوں چیزیں جو ہے اس کو ذرا مختلف کر دیتے ہیں۔ اگر وہ ملزم گناہ گار ہوتا ہے تو پھر ہم روٹین میں اس کو کہتے ہیں کہ چلان جو ہے وہ عدالت میں داخل ہو گیا ہے۔ جب یہ چلان رپورٹ بن جاتی ہے تو پھر وہ عدالت میں بھجوا دی جاتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ صرف انویسٹیگیشن جو ہے یہ پولیس کرتی ہے، اور جب انویسٹیگیشن مکمل ہو جاتی ہے، وہ رپورٹ بن جاتی ہے، چلان بن جاتا ہے، تو پھر وہ عدالت میں بھجوا دیتے ہیں۔ یہ چلان جو ہے عدالت میں تھرو جو ہے وہ پروسیکیوٹر جو ہے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے تھرو یہ بھجوایا جاتا ہے۔ سرکار اس کو بھجواتی ہے عدالت میں۔ جب عدالت میں یہ چلان جو ہے بھجوایا جاتا ہے تو اگر تو وہ گناہ گاری کا ہو تو نارملی اس کو ہم چلان کہتے ہیں۔ اگر اس میں ملزم جو ہے بے گناہ ہوا ہو تو پھر ہم اس کو کینسلیشن رپورٹ کہتے ہیں۔ رپورٹ چلان بھی 173 کے تحت ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، اور جو کینسلیشن رپورٹ ہوتی ہے وہ بھی 173 سی آر پی سی کے تحت، ضابطہ فوجداری کے تحت عدالت میں داخل ہوتی ہے۔ اب چلان جو ہے، چلان کے جو مختلف کالمز ہیں، اگر آپ چلان کا فارم دیکھیں گے تو اس میں مختلف کالم ہوتے ہیں۔ اس میں مدعی کا نام ہوتا ہے، اس میں ملزمان کے نام ہوتے ہیں، ملزمان کے بارے میں اس میں مختلف کالمز ہوتے ہیں۔ اس میں وہ لکھے جاتے ہیں خانہ نمبر 2 میں وہ جو ملزمان ہوتے ہیں جو بے گناہ ہوئے ہوں یا جن کے جو ہے جو اشتہاری ہوئے ہوں وہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ نارملی اس میں بھی لکھے جاتے ہیں جو دوران تفتیش ملزم جو ہیں وہ بے گناہ ہوئے ہوں، ان کو خانہ نمبر 2 میں لکھا جاتا ہے۔ خانہ نمبر 3 میں پھر ملزمان وہ لکھے جاتے ہیں جو کہ گناہ گار ہوئے ہوں، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ کالم میں جو وہ لکھا جاتا ہے کہ ملزمان جو گواہان ہیں اس مقدمے میں وہ کون کون سے ہوں گے۔ یعنی کہ یہ ساری تفصیل جو ہے وہ ایک پرنٹڈ فارم ہوتا ہے، جو چلان جو ہوتا ہے اس پہ یہ ساری تفصیل لکھی جاتی ہے، مقدمے کا نمبر، تھانہ لکھا جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ ساری تفصیل جیسے کہ میں نے بتائی، ملزم، مدعی، گواہ، سارا کچھ اس میں وہ لکھا جاتا ہے۔ اور لاسٹ کالم میں جو ہے وہ پوری کیس کی تفصیل لکھی جاتی ہے۔ پہلے یہ لکھا جاتا ہے کہ ایف آئی آر میں کیا موقف تھا، اور پھر رزلٹ آف انویسٹیگیشن اس پہ لکھا جاتا ہے چلان پہ، کہ ہم نے یہ تفتیش کیا اور تفتیش میں یہ ملزم جو ہیں یہ گناہ گار ہیں اور یہ ملزم جو ہے یہ بے گناہ ہیں، اگر کوئی ہوئی ہو تو یہ پوری تفصیل جو ہے یہ اس میں لکھی جاتی ہے۔ اچھا جی، اب یہ چلان جو ہے یہ عدالت میں جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پولیس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ پھر عدالت جو ہے مقدمے جو ہے کوگنیزنس لے لیتی ہے، اور پھر عدالت جو ہے وہ کام اپنا شروع کر دیتی ہے، پھر عدالت مقدمہ جو ہے وہ چلاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے جی چلان۔ اب ایک سوال جو ہے یہاں پہ چھوٹا سا سوال، ایک 2024 میں ایک کیس لا کے حوالے سے تھوڑا ڈسکس کر دوں۔ ایک پوائنٹ کہ کیا چلان میں وہ لکھے گئے جو گواہان ہوتے ہیں وہ سارے گواہان کی شہادت کروانی ضروری ہوتی ہے؟ پرائیویٹ گواہان، مدعی جو کہ ایف آئی آر کے گواہ ہوتے ہیں، مدعی اور گواہان، نارملی ایف آئی آر میں 2 گواہ لکھے جاتے ہیں، تو کیا وہ سارے گواہان کرانے ضروری ہوتے ہیں؟ تو اس میں 2024 جو ہے وہ اس میں ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ ضروری نہ ہے کہ سارے چلان میں جو بیان کیے گئے ہیں وہ سارے گواہان کیے جائیں۔
وہ اس کی ان کی شہادت جو ہے وہ ریکارڈ کروائی جائے۔ اگر پروسیکیوشن یہ سمجھتی ہے، اگر مدعی کمپلینٹ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی کچھ گواہ ایسے ہیں جن کی شہادت کروانی ضروری نہیں ہے، وہ باوجہ اس وجہ سے کہ اس کو ضروری نہ سمجھتے ہوں، یا اس وجہ سے مدعی یہ سمجھتا ہو کہ اگر میں ان کو پیش کروں گا تو یہ میرے خلاف شہادت دیں گے یا مقدمے کی صحیح شہادت نہیں دیں گے، تو اس وجہ سے بھی گواہان کو وہ ترک کیا جا سکتا ہے، ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے، ان کی شہادت نہیں کروائی جا سکتی اگر مدعی چاہے تو جو ہے نا باقی جو ہے جتنے بھی گواہان ہیں نارمل ان کی شہادت ہوتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پروسیکیوشن پہ۔ تو یہ تھی آج کی ڈسکشن چلان کے حوالے سے۔ میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ رائے حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔